ڈیل آف دا سینچری 21ویں صدی کا وہ سب سے اہم اور خفیہ معاہدہ ہے جو کہ آپ کو پوری دنیا کے میڈیا پر نہیں ملے گا۔ میڈیا اس بات کو جانتا تو ہے لیکن اس سٹوری کو پبلش نہیں کر سکتا کیونکہ عالمی پریشر اور ایک عالمی ڈیل کے تحت اس معاملے کو خاموشی سے نپٹایا جا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 21ویں صدی کا یہ سب سے بڑا خفیہ معاہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معاہدہ اسرائیل اور اسلامی دنیا سے منسلک ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی تھیں اور گزشتہ 4 دن میں غزہ کے اندر جو معاملات اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ اسی ڈیل آف سینچری کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں نقشوں کی مدد سے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ ڈیل آف دا سینچری اس پوری دنیا کے نقشے کے اوپر کیسے اثر انداز ہونے جا رہی ہے۔ اپنی طرز کی انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یہ منفرد ویڈیو ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کے تمام کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اس دنیا کے ان اہم رازوں کو جان سکیں اور اس اہم ڈیل کو جان سکیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں خفیہ طور پر اسرائیل، اسلامی دنیا کے حکمران اور تمام کفار دنیا کے حکمران کر چکے ہیں اور جس ڈیل کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ نقشے کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل مسلمان دنیا کے سینے میں خنجر نما ایک ملک ہے اور اسرائیل پوری مسلمان دنیا کے اندر فساد پھیلانے کی جڑ بھی ہے۔ آپ کو اسرائیل اور یروشلم کا شہر بآسانی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ریاست اسرائیل تھی وہ اتنی نہیں تھی بلکہ عرب کا ایک بہت بڑا حصہ اس اسرائیل کی ریاست میں آیا کرتا تھا۔ مصر سے لے کر سعودی عرب کے کچھ علاقے، اس کے بعد عراق، اردن، لبنان، شام، ترکی کے کچھ علاقے اور ایران کے کچھ علاقے شامل کر کے گریٹر اسرائیل کی ریاست حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھی جس پر یہودیوں کی حکمرانی تھی، لیکن اس کے سربراہ، سلطنت کے سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ آج کے یہودی، اصل یہودی جو یہودی مذہب کو مانتے ہیں وہ تو اسرائیل میں واپس نہیں آتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسرائیل سے نکال دیا تھا۔ لیکن جرمنی اور پولینڈ کے اندر 18ویں اور 17ویں صدی کے اندر یہودیوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے جس کو زائنسٹ کہا جاتا ہے اور زائنسٹ موومنٹ پولینڈ اور جرمنی کے علاقوں سے چلائی جاتی ہے، جن یہودیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی بھی اسرائیل کے اوپر اور گریٹر اسرائیل کی ریاست کے اوپر ان کا حق ہے اور وہ واپس اسرائیل جائیں گے، اسرائیل کو فتح کریں گے اور وہاں پر اپنی اس قدیم بڑی ریاست کو قائم کریں گے جو آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب یہودی اس علاقے میں آئے، برطانیہ نے مسلمان دنیا کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے اسرائیل نامی ریاست بنا دی۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اسرائیل از دا illegitimately چائلڈ آف گریٹ برٹن، یعنی کہ اسرائیل برطانیہ کا ایک ناجائز بچہ ہے اور پاکستان اس ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ موقف پاکستان کے خالق یعنی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ قائد اعظم کے اس بیان کے بعد سے لے کر آج تک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھ دیا گیا کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے، یعنی دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل، یعنی پاکستانی پاسپورٹ پر ہم اسرائیل نہیں جا سکتے، باقی پوری دنیا میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں دا گریٹ ڈیل آف دا 21st سینچری، یعنی کہ وہ کون سی ایسی خفیہ ڈیل ہے جو 21ویں صدی کی سب سے بڑی ڈیل کہی جا رہی ہے۔ تو اس ڈیل کے لیے گزشتہ 15 اور 20 سالوں سے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا۔ یہ ماحول امریکن وار آن ٹیرر، یعنی امریکی جو جنگ انہوں نے افغانستان، عراق اور مشرق وسطیٰ میں شروع کی، جس کی بنیاد پر پورے افغانستان کو، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تباہ کر دیا گیا اور اس کے بعد ایران پر پابندیاں لگا کر ایران کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پھر اس جنگ کو عراق میں لایا گیا، صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور پورے عراق کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جنگ آہستہ آہستہ شام میں آئی اور شام میں ISIS یعنی داعش جیسے گروہ بنا کر شام کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اس کے بعد اس جنگ کو لیبیا میں لے جایا گیا۔ لیبیا بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیبیا کے اندر معمر قذافی کو قتل کر کے اس
پورے ملک کو اور اس پوری معیشت کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جنگ مصر میں لائی گئی اور 2014 کی اپرائزنگ کے بعد مسلمانوں کے خیرخواہ اور مسلمانوں کی درد رکھنے والے اور اسرائیل کے سب سے بڑے ناقد اور اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن صدر محمد مرسی کو حکومت سے گرا کر اور ان کی پوری جماعت اخوان المسلمون کو جیلوں میں ڈال کر مصری فوج کے ذریعے مصر پر سے بھی اپنے خطرے کو ٹال دیا گیا اور مصر کا بھی دھڑام تختہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لیبنان اور اردن کی حکومتیں انتہائی کمزور حکومتیں ہیں، ان کو کسی بھی وقت گرایا جا سکتا ہے۔ تو پچھلے 20 سال سے اسرائیل نے انتہائی چالاکی کے ساتھ اپنے ارد گرد جتنے بھی بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو تباہ حال کر دیا اور ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور ان ملکوں میں موجود اس کے دشمنوں کو بھی چن چن کر مارا گیا، اور ان کو اگر وہ حکومتوں میں تھے تو ان کو حکومتوں سے باہر کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا کے اوپر تقریباً اسرائیل نواز حکمران قابض ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں کی بات کی جائے تو خفیہ طور پر ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، مصر کے جنرل سیسی کی بات کی جائے تو اس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، لیبیا کے اس موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو اس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خفیہ طور پر عمان کا دورہ کیا اور عمان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ایک ریاست جس کو پچھلے 70 سال سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے لبنان، اردن، عراق اور شام کے حکمرانوں کا بھی اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور اگر کسی کا گٹھ جوڑ نہیں ہے تو ان کی حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، ان کا تخت خطرے میں ڈالا جا چکا ہے۔ یعنی اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد سب حکمران اس کی مرضی سے چلیں، یا ان ریاستوں کی حکومتوں کو گرا کر چھوٹے چھوٹے گروہ ایسے بنا دیے جائیں تاکہ ان کو ختم کر کے اسرائیل کی سرحدوں کو وسعت دی جائے۔ گریٹ ڈیل آف دا 21 سینچری یہ ہے کہ اسرائیل ان تمام ملکوں کے اوپر اپنے حکمرانوں کو مسلط کر چکا ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ لوگ اسرائیل کی چاکری کر رہے ہیں، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور اسرائیل کچھ آنے والے عرصے کے بعد ان تمام ممالک تک اپنی سرحدیں پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ریاست بنانے جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی صحافی اور اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار دا ہارٹس نے ایک خبر جاری کی کہ ایک اسرائیلی جہاز اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے اڑتا ہوا خفیہ طور پر مسقط آیا، یعنی عمان کے دارالحکومت آیا، جو کہ آپ کو نقشے پر بآسانی نظر آ رہا ہے۔ مسقط آنے کے بعد اس جہاز نے اس فلائٹ کو بھرا اور وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ارد گرد نظر آیا، اور فلائٹ رڈر پر آنے والے اس جہاز پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ اسرائیلی ساخت پرائیویٹ طیارہ ہے جو کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ایک بزنس مین کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ اس خبر کے آنے کے بعد ہی پاکستان بھر میں شور شرابہ ہوا کہ آخر اسرائیلی جہاز پاکستان کیوں آ رہا ہے، ایسا کون سا کام ہے کہ پاکستان میں اس کو آنے کی نوبت ہوئی۔ تو حکومت پاکستان نے فوراً سے اس کی تردید کر دی، لیکن بعد میں کچھ ہولناک انکشافات سامنے آئے۔ وہ انکشافات یہ تھے کہ ٹائمز آف اسرائیل اور میڈل ایسٹ آئی، جو کہ بہت بڑے اخبار ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی نور خان ایئر بیس جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، اس کے سٹاف نے خفیہ طور پر بتلایا ہے کہ جہاز اسرائیل کا پاکستان آیا، وہ لینڈ کیا اور کچھ لوگ اس جہاز سے نکلے اور انہیں کہیں لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہ جہاز واپس 10 گھنٹے وہاں پر رکا رہا اور وہاں سے واپس اسرائیل کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ تمام وہ غیر مصدقہ خبریں ہیں ابھی جو کہ میڈل ایسٹ آئی دا ہارٹس میں چھپی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ہم اس پر کوئی رائے قائم کرنے کا آپ کو نہیں کہہ رہے۔ اسلامک سلیوشن چینل آپ کو نہیں کہہ رہا کہ واقعی جہاز آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارا اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر مسلم دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ بنا رہا ہے، اور ڈیل آف دا 21 سینچری، جس کو دا گریٹ ڈیل آف 21 سینچری یعنی 21ویں صدی کی سب سے عظیم ڈیل بھی کہا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ تمام مسلمان ملک جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت کو آغاز کر دیں تاکہ اسرائیل کی معیشت مزید مضبوط ہو، اور اسرائیل امریکہ کے اندر لابنگ کے ذریعے ان تمام مسلمان ممالک پر پریشر بھی ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا ایک لازوال حمایتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا ایک لازوال نہ صرف حمایتی ہے بلکہ اس کی ہر قسم کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار بھی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں
جب یروشلم میں امریکہ نے اپنی ایمبیسی موو کی تو وہ دا گریٹ ڈیل آف 21 سینچری کا ایک اہم حصہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برازیل کے 9 منتخب صدر، اب آپ جانتے ہیں کہ برازیل دنیا میں کس کونے پر ہے۔ یہاں نقشے پر آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے، جبکہ بہت دور اسرائیل ساؤتھ امریکہ کے اندر، برازیل ساؤتھ امریکہ کے اندر موجود ہے۔ اس برازیل کے 9 منتخب صدر نے اسرائیل کے شہر یعنی کہ فلسطین کے شہر جس کو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو یروشلم کے نام سے یعنی بیت المقدس جس میں موجود ہے، وہاں اپنی ایمبیسی موو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی امریکہ کے بعد برازیل وہ بڑا ملک بننے جا رہا ہے جو یروشلم میں اپنی ایمبیسی اسرائیل کے لیے موو کرے گا۔ اور دا گریٹ ڈیل کے تحت آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی سرحدیں مبینہ طور پر پھیلنے والی ہیں۔ ابھی یہاں پر آپ کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ آخر غزہ کا اس سب میں کیا مقام ہے۔ غزہ کو مسلمان دنیا کا مزاحمت کرتا ہوا آخری قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی غزہ ایک وہ شہری پٹی ہے جو کہ سمندر کے ساتھ اسرائیل اور مصر کی سرحد کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں پر موجود ہے۔ غزہ کو ہر جانب سے اسرائیل نے گھیر رکھا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی بھی کی ہوئی ہے، یعنی کہ سمندر کے ذریعے بھی غزہ میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ مسلمان دنیا کا غزہ سے صرف ایک رابطہ ہے، وہ ہے مصر کی رفح کراسنگ۔ یعنی یہ جو رفح کراسنگ آپ کو اس وقت نقشے پہ RAF1H کے نام سے نظر آ رہی ہے، یہ رفح کراسنگ مصر اور غزہ کا بارڈر ہے۔ صدر محمد مرسی کی گورنمنٹ جب تھی تو مصر اور غزہ کے درمیان خفیہ ٹنلز کھودی گئی تھیں، جہاں پر غزہ کو فلسطینیوں کو خفیہ امداد مصر کے راستے پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن سیسی کی حکومت آنے کے بعد اور محمد مرسی کے جیل میں جانے کے بعد اس رفح کراسنگ کو اسرائیل کے پریشر کے اوپر بند کر دیا گیا اور اہل غزہ کو ایک قلعے کے اندر قید کر دیا گیا، ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ محاصرہ کئی سال سے جاری ہے۔ پچھلے کچھ دن میں اسرائیل نے غزہ کے اندر خفیہ مشن سر انجام دیے اور اسرائیل کی ایک خفیہ ٹیم ایک جنرل کی کمانڈ میں غزہ کے اندر گھسی، جس کو حماس کے مجاہدین نے کاؤنٹر کر لیا اور ان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ اسی فائرنگ کے نتیجے میں اسرائیل کا اہم ملٹری کمانڈر نہ صرف مارا گیا بلکہ ان کا وہ پورا مشن پسپا ہو گیا، اور اس کے جواب میں اسی فائرنگ کے تبادلے میں حماس کا بھی ایک کمانڈر نور شہید ہو گیا، جس کو پورے اعزاز کے ساتھ اہل غزہ نے یہودیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک غزہ موجود ہے صہیونی اسرائیل کی سرزمین کے اوپر سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ حماس نے سینکڑوں راکٹ اسرائیل کی جانب فائر کیے، جن کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے انٹرسیپٹ بھی کر لیا، لیکن بہت سارے راکٹ اسرائیلی علاقوں پر جا گرے۔ اسرائیل کے ایئرپورٹس اور اسرائیلی ایئر فورس کی بیسوں کو خاص طور پر اس میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان تمام معلومات سے واضح ہو جانا چاہیے کہ آخر یہ جنگ کس چیز کے لیے ہے۔ یہ جنگ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنے ورلڈ آرڈر کے لیے ہے۔ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا ورلڈ آرڈر چلے اور دنیا پر جو ایک قوم مسلمان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی کل آبادی 2 ارب کے تقریباً لگ بھگ ہے، وہ قوم چاہتی ہے کہ اس کا ورلڈ آرڈر اس دنیا کے اوپر چلے، یعنی مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ اس کی حکمرانی ہو، تو وہ اپنے اثر و رسوخ، اپنے پیسے اور اپنے زر خرید مسلم حکمرانوں کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف بدنام کر رہے ہیں بلکہ ان کی حکومتوں کو گرا رہے ہیں، ان کے ملکوں میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں۔ یہی دا گریٹ ڈیل آف 21 سینچری ہے کہ پورے مسلمان ملکوں کے اوپر اپنے پسندیدہ حکمران نافذ کر کے ان کو مسلط کر کے ان حکمرانوں کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تاکہ اسرائیل کے پھیلنے کی، اس کی سرحدوں کا مسلمان ملکوں تک آ جانا آسان ہو جائے اور گریٹر اسرائیل کو تعمیر کیا جا سکے۔ ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ اسلامک سلیوشن چینل کے ذریعے یہ آگاہی اور یہ ایجوکیشن ہر مسلمان کو دی جائے کہ آخر آپ کے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت تحقیق شامل تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ ان تمام فیکٹس کو شامل کیا جائے جو آپ لوگوں کو ابھی تک معلوم نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو آج سے پہلے نہیں جانتے تھے، خاص طور پر نقشوں کی مدد سے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے یہ بہت اہم تھا، تاکہ آپ کو جغرافیائی اعتبار سے بھی پتہ چلے کہ آخر اسرائیل کہاں پر موجود ہے، مسلمان دنیا کے سینے میں اس کو خنجر کیوں کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ سرحد آپ کو ماؤس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ خنجر کی طرح مسلمان دنیا میں پیوست کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس خنجر کو ایک دن نکال باہر کیا جائے گا، فلسطینی جشن منائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان جشن منائیں گے، پاکستان کے گلی کوچوں میں بھی جشن ہوگا،
دنیا کے ہر بڑے شہر میں جشن کیا جائے گا اور مسلمان اپنا سجدہ شکر مسجد الاقصیٰ میں ادا کریں گے، وہ دن دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ بھی جدوجہد کیجئے، ہم بھی جدوجہد کرتے ہیں اس تبدیلی کے لیے کہ پورے عالم اسلام پر جب اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، بلکہ پوری دنیا اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، عدل کا، انصاف کا، رواداری کا، انسانیت کا ایسا نظام قائم کیا جائے گا جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی نہ کر سکا۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اسلامک سلیوشن چینل سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔